السلام علیکم ناظرین اکرام، پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے المعز الرحیم خوش آمدید۔ قیامت کے دن تمام اولیاء اور آخذین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر خوفناک دن ہوگا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہ کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلیاں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا ناف تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا: عمر کس کام میں ختم کی، اور اللہ کے عطا کیے جسم کو کس کام میں لگایا، دین کا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد خداوند ہوگا، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا کہ جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف متوجہ دلائی گئی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقویٰ و طہارت والی پاکیزگی زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص کرم و اعزاز کا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ صحیح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کے زمانے میں جس میں شہوت نفسانیہ کا خوف غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے، ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کے بجائے اپنی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ وہ شخص مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں۔ وہ 2 شخص جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دھن میں ہوتے ہیں کہ ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اس خیال میں ہوتے ہیں دین کے کام انجام دیے جائیں۔ وہ شخص جو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ وہ شخص جو اس طرح
مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاصی کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ریاکاری کا اس میں شعبہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ عمل کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائیں اور جنت کا مستحق بنائیں، آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہماری دل افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی راہ راست پر آ جائے۔